اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد. ناظرین کرام، لاہور نیوز ٹی وی کا پروگرام روشنی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم روزانہ کسی نہ کسی ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جس کا تعلق ایک طرف تو اسلام کے ساتھ ہے اور دوسری طرف اس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے. بلا شبہ زندگی ہی اسلام ہے اور اسلام ہی زندگی ہے. کیوں نہ ہو کہ جو بھی موضوع جو اسلام کا موضوع ہے وہ ہماری زندگی کا موضوع ہے. تو آج کا موضوع گفتگو وہ ہے زبان کی حفاظت. ناظرین کرام، زبان جو کچھ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ صلاحیتیں استعمال کے لیے دی ہیں. اللہ نے آنکھ دی ہے تو آنکھ تو دیکھے گی. فرق وہاں پڑتا ہے کہ جہاں کون سی چیز دیکھنی ہے اور کون سی چیز نہیں دیکھنی. اسی طرح اللہ نے صلاحیت سماعتوں کی دی ہے. کانوں میں بات تو پڑے گی. اب جو بھی آواز آتی ہے انسان کے کانوں میں پڑتی ہے. امتحان اس بات کا ہے کہ کون سی بات آپ نے سننی ہے اور کون سی بات آپ کی سماعتوں سے نہیں ٹکرانی چاہیے. بعینی ہی جس طرح اللہ نے دیگر ساری صلاحیتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ایک بہت ہی بڑی صلاحیت وہ اظہار کی قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس کو زبان قوت گویائی کہتے ہیں. یہ انسان کا خاصہ ہے. دنیا میں کسی بھی مخلوق کو زبان کی قوت گویائی عطا نہیں کی گئی. زبان ہے، حیوانات کی بھی زبان ہے، بولتے بھی ہیں، وہ اپنی بولی بولتے ہیں، لیکن ان کی زبان حیوانات ہی سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو قوت اظہار زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. لیکن دیگر صلاحیتوں کی طرح یہ بھی اللہ نے امتحان کے لیے دی ہے. اب جس کو زبان عطا ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زبان کے بارے میں پوچھا ہی نہ جائے کہ تم کیا بولتے ہو اور زبان سے کیا کچھ ادا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی حساب نہ رکھا جائے. اللہ کریم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ قاف کے اندر کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم جو بھی کوئی بات زبان سے نکالتے ہو ہر بات کو لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب تمہاری منہ سے کوئی بات نکلتی ہے، زبان سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے، تو اس کو لکھنے والا فوراً تیار بیٹھا ہوتا ہے، جس کو کرامن کاتبین بھی کہا، لکھنے والے، بہت عزت والے. بعض روایات کے اندر آتا ہے وہ ہمارے کندھوں کے اوپر موجود ہیں، یعنی ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہیں اور لکھتے رہتے ہیں. اور بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں. جو فرشتہ صبح کے وقت آتا ہے، یعنی فجر کی نماز کے وقت آتا ہے، وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں واپس، اور عصر کے وقت پھر نئے فرشتے آتے ہیں. یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ ساری باتیں لکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ہماری ساری حرکات و سکنات ہی نوٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ انسان حالت امتحان میں ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے، لیکن جو سب سے بڑا امتحان ہے یہ زبان کا امتحان ہے. اللہ اکبر. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ زبان کی حفاظت ہے. اس کی حفاظت ہی مشکل کام ہے. اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال انسان سر انجام دیتا ہے، اظہار کے ہوں، وہ ان ورڈز کمیونیکیشن ہو یا آؤٹ ورڈز کمیونیکیشن ہو، کہنے کی باتیں ہوں یا سننے کی باتیں ہوں،
اس کا ڈائریکٹ اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے. اور دل انسان کا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اگر کوئی شخص انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو انسان کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر پھر غلطی کرتا ہے پھر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، اگر پھر غلطی کرتا ہے پھر اور نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو ہر چیز کا اثر دل پر ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کا اثر ہوتا ہے وہ زبان ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جتنی بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. سماعتیں، بصارتیں، دل، دماغ، سب کچھ جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، سوچنے کی قوت عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سوچنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسے پوچھے گا، کہ دماغ میں کے اندر سوچیں تو غیر ارادی طور پر آ جاتی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر ارادی طور پر بہت ساری سوچیں ہمارے دماغ میں آ جاتی ہیں، کیا اس کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ہر وہ چیز جو ما وسوست بہ صدورہا ان اللہ تجاوز لی عن امتی، میرے اللہ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے. ما وسوست بہ صدورہا، جو دلوں کے اندر خیال آتا ہے ایسے ہی خام خواہ خیال آ جاتا ہے، وہ اللہ نے معاف کیا ہوا ہے. ما لم تتکلم، جب تک کہ وہ بات نہ کرے، زبان سے نکالے نہ. اس کا مطلب ہے جب زبان سے نکل گئی تو پھر انسان پکڑا گیا. اللہ اکبر. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے، ان العبد یتکلم بکلمۃ، کوئی ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور اس کے بارے میں اس کو پرواہ نہیں ہوتی. ما یتبین فیہا، ایک روایت کے اندر آتا ہے لا یلقی بالا لہا، کہ اس کے بارے میں کوئی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. لا یلقی لہا بالن، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے، اللہ اکبر، لیکن وہ کلمہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے. اور یا پھر بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ ادا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو، اس کلمے کی وجہ سے، وہ اللہ کی رضامندی کا کلمہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اس کو جنتی لکھ دیتا ہے. یعنی ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو فرق پڑتا ہے وہ زبان سے پڑتا ہے. ناظرین کرام، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دینے والی ہو اور جہنم سے بچانے والی ہو. اب اندازہ کیجئے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اب کوئی شخص اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو اصل زندگی کا مقصد ہے، یہی تو اصل سوال ہے. تو بڑے معصومیت کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا دیجئے کہ میں وہ کر لوں تو میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ تو نے بہت بڑی بات پوچھی ہے. اللہ اکبر، کہ تیرا جو سوال ہے وہ بہت ہی بڑا سوال ہے، لیکن ساتھ فرمایا کہ یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کی ساری تفصیل بتائی. ایمان رکھنا پڑے گا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، جنت دوزخ پر، اچھی بری تقدیر پر، پورا ایمانیات کی تفصیل بتائی. اس کے علاوہ آپ نے اسلام کے بنیادی ارکان بھی بتائے، پوری تفصیل بتائی. یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑے گا، پھر جا کے انسان جنت میں جا سکتا ہے. یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ اکبر. اب ہوا یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اسلام بتا دیا، ایمانیات بتا دی، بلکہ اس میں جہاد بھی بتا دیا، جو اجتماعی فرائض تھے وہ بھی بتا دیے، اور بتانے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بملاک ذلک کلہ، اے معاذ
میں تمہیں ان ساری باتوں کا بندوبست اور اہتمام جس سے ہوتا ہے وہ نہ بتاؤں؟ یعنی اس میں ایمان بھی ہے، اس میں اللہ پر ایمان بھی ہے، فرشتوں پر، رسولوں پر، جتنی تفصیلات ایمانیات کی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں، اسلام سارا شامل ہے، جہاد اس میں شامل ہے، تبلیغ اس میں شامل ہے، جتنی باتیں انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام کی اپنا سکتا ہے، اپنی زندگی میں داخل کر سکتا ہے تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہونے والا بن جائے، یہ ساری تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرما دیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس سارے کا بندوبست حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں، تو آپ نے فرمایا اپنی زبان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس کو پکڑا، فاخذ بلسانہ، اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ کف علیک ھذا، اس کو جو ہے وہ قابو میں کر لو۔ اللہ، پورے دین کا بندوبست، جنت میں داخل ہونے کے لیے بندوبست، جہنم سے بچنے کے لیے بندوبست، کف علیک ھذا، زبان کو، اس کی حفاظت کرو، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم بولتے ہیں کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے کہ جو کچھ انا لمؤاخذون، کیا ہم پکڑے جائیں گے ما نتکلم بہ، جو ہم بات کرتے ہیں کیا اس بات سے بھی پکڑے جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے گم پائے، اے معاذ تجھے اتنی بات کا نہیں پتا کہ هل یکب الناس علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، کہ اے معاذ تجھے یہ نہیں معلوم کہ جو چیز لوگوں کو اوندھا کر کے جہنم میں پھینکے گی نا، وہ ان کی زبان کی کانٹیں ہوں گی، یعنی جو کچھ زبان سے کہا، جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ ان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ گویا پورے دین کا بندوبست اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اس زبان کی حفاظت نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک اور بات ایسی ارشاد فرمائی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، یہ پورے دین کا بندوبست لگتا یوں ہے کہ پوری زندگی کا بندوبست جو ہے وہ اسی زبان سے ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے نا، اذا اصبح ابن آدم، جب آدمی صبح اٹھتا ہے نا، تو ان الاعداء کلھا تکفر اللسان، انسان کے جسم کے سارے اعضاء، دیکھیں ہر ایک نے اپنا اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں نے استعمال ہونا ہے، سماعتوں نے استعمال ہونا ہے، سوچوں نے استعمال ہونا ہے، قدم، ہاتھ، ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے جتنی فکری اور جسمانی اور مادی قوتیں عطا فرمائی وہ ساری استعمال ہونی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے سارے اعضاء صبح جب انسان اٹھتا ہے نا، وہ زبان کی منتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، زبان کی منتیں کرتے ہیں اعضاء سارے کے سارے۔ کیا منتیں کرتے ہیں؟ فرمایا اس کو کہتے ہیں اتق اللہ فینا، زبان کو اعضاء سارے کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ کس طرح کہتے ہیں کہ ڈرتی رہنا؟ کہ ساتھ ہی اس کی تفصیل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان اعوججت اعوججنا فإن استقمت استقمنا، کہ اگر تو سیدھی رہی تو پھر ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ گویا ان دونوں احادیث سے ناظرین کرام بات یہ سمجھ میں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں ارشادات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا سارا بندوبست بھی زبان کے ایک نقطے پر مرکوز ہے، اور انسانی جسم کا سارا بندوبست بھی ایک نقطے پر مرکوز ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کو پورے دین کا بندوبست بھی فرمایا، اور آپ نے اس کو زبان کی حفاظت کو اس بات کا بندوبست بھی فرمایا کہ انسان کے جو جسم کا اپنا بیلنس ہے، پوری زندگی کا جو انتظام ہے، وہ بھی اس کا بندوبست بھی زبان کے ہاتھ میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ زبان سے انسان بولے نا تو پھر زبان کس لیے دی ہے؟ زبان تو بولنا تو ہے، تو کیا بولے گا انسان؟ جب انسان بولے گا تو کیا بولے گا؟ یا سچی بات کرے گا یا جھوٹی بات کرے گا۔ اگر تو جھوٹ کہا تو وہ کسی کے بھی بارے میں ہو، کسی شخص کے بارے میں ہو، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ ہو تو یہ تو کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ لیکن انسان اپنے معاملات میں بھی، ایک دوسرے کے معاملات میں بھی جب جھوٹ بات کرے گا
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو بہتان ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المومن بخیلا قال نعم، مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ ایکون المومن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کسی شخص کی طبیعت دلیرانہ ہے، کسی کی طبیعت اللہ تعالیٰ بائی ڈیفالٹ جس کو جیسا بنا دے، ہو سکتا ہے۔ تو اسی سوالات کے تسلسل میں صحابی پوچھتا ہے ایکون المؤمن کذابا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ایمان والا بھی ہو اور جھوٹ بول رہا ہو، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جھوٹ بولے کوئی گنجائش نہیں ہے، ایمان کی منافی بات، بہتان ہے۔ تو پھر دوسرا امکان یہ رہ گیا جو بولنا ہے، وہ امکان یہ رہ گیا کہ انسان سچی بات کرے۔ اب سچی بات بھی یا تو کسی کی غیر موجودگی میں ہوگی یا پھر اس کی موجودگی میں ہوگی۔ اگر سچی بات کسی کو کی اس کی موجودگی میں اور اس کے منہ پہ کی تو یہ تانا ہے۔ قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے لیے ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو کسی کو تانا دیتا ہے، منہ کے اوپر بات کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی گنجائش نہیں کہ کوئی شخص کسی جھوٹ کی گنجائش ویسے ہی نہیں، سچ کی بات منہ پہ کی تانا بن گیا۔ تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بات کر لے، تو غیر موجودگی میں اگر بات کرے گا تو وہ غیبت ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سچی بات کسی کے بارے میں کی جائے تو پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہی تو غیبت ہے، اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے تمہارے بھائی میں تو پھر تو وہ بہتان ہے۔ تو غیبت ہے ہی یہ کہ ذکر کا اخا کا ما یکرہ، جو کوئی شخص ناپسند کرتا ہے اس کی ناپسندیدگی کی بات، سچی بات کسی شخص میں ہو، وہ آپ اس کے غیر موجودگی میں کریں، یہی تو غیبت ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سورہ حجرات کے اندر، کہ دیکھیں تم میں سے کسی کو بھی کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اس غیبت کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ قرآن میں اس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی اگر کوئی آدمی تم میں سے یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یقیناً ایک تو مردہ، پھر بھائی، پھر اس کا گوشت کھانا، گوشت تو ویسے ہی انسان کا کھانا ہے، انسان کی طبیعت اس کی طرف نہیں جاتی، تو گویا انتہائی کریہ بات ہے یہ۔ کراہت کی انتہا اگر بتانی ہو تو یہ اس کا کراہت کی انتہا کا استعارہ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے کسی کی تو اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ جھوٹ بات کی تو وہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایمان کے منافی ہے۔ اگر سچی بات کسی کے منہ پہ کی تو وہ تانا بن گیا، اگر سچی بات منہ پہ نہیں کی، غیر موجودگی میں کی تو یہ غیبت بن گئی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ایک غیبت کی ایک اور بھی قسم ہے ناظرین کرام، جس کو عربی میں النمیمہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کہا جاتا ہے چغلی۔ اب یہ چغلی اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ چغلی اور غیبت میں فرق صرف اتنا ہے، ویسے تو دونوں چیزیں ایسی ہیں، دونوں غیر موجودگی میں سچی بات کرنا، کسی بھی بھائی کی، بہن کی، کسی بھی شخص کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اس کو اگر وہ موجود ہوتا تو وہ اس کو اچھا نہ سمجھتا، اس کا نام غیبت ہے۔ اور ہم جب غیبت کا آغاز کرتے ہیں تو ہم تو یہی کہہ کے کرتے ہیں کہ ہم تو سچی بات کرتے ہیں، یہ سچی بات ہی تو غیبت ہے، یہی تو گناہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تو جھوٹ ہے تو بہتان ہے۔ اب اگر سچی بات کی تو وہ منہ پہ تانا، غیر موجودگی میں غیبت، اور ایک نمیمہ ہو سکتا ہے اگر فساد پھیلانے کی نیت ہو کہ میرے اس بات سے فساد پھیلے۔ جس شخص نے، صرف یہ فرق ہے نمیمہ اور غیبہ میں کہ غیبت صرف ہوتی ہے تذکرہ برائے تذکرہ، اور اگر نیت فساد کی ہو یا نیت کسی چیز کو، کسی واقعے کو
وقوع پذیر کرانے کی ہو کہ یہ ایسے ہو جائے، میں یہ بات کروں گا تو اس سے ایسے ہو جائے گا، اگر افساد اس کو کہتے ہیں، فساد پھیلانے کی اگر نیت ہو تو پھر وہ نمیمہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ اکبر، کہ حماز مشاء بنمیم، تانا دینے والا اور چغلی کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے اور انتہائی کراہت کے ساتھ اور ناپسندیدگی اور نفرت کے ساتھ استعمال فرمائے کہ جو شخص یہ کرتا ہے وہ انتہائی قابل نفرت شخص۔ اب اندازہ فرمائیے، نہ غیبت کی جا سکتی ہے یا نہ نمیمہ کی، سچی بات ہوگی غیبت ہوگی، سچی بات ہوگی تو یا نمیمہ ہوگی یا پھر وہ تانا ہوگی، تو پھر کیا بات کرے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زبان سے پھر آدمی بات کیا کرے؟ اللہ اکبر، کانسیپٹ کلیئر کر لیں۔ اللہ نے یہ زبان گپے مارنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے یہ زبان فضول باتیں کرنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے یہ زبان دی ہے اپنے ذکر کے لیے، اللہ نے یہ زبان دی ہے فائدے کی بات کرنے کے لیے۔ بات اس وقت کرنی چاہیے جب اللہ کا قرآن پڑھنا ہو، جب کوئی ذکر کرنا ہو، یا پھر مخلوق خدا کے فائدے کی بات کرنی ہو کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا، فائدے کی بات اگر کرنی ہو، بھلائی کی بات کرنی ہو، اچھائی کی بات کرنی ہو تو کہے، وگرنہ نہ کہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صامتا نجا، بچے گا وہ جو چپ وٹ گیا، جو خاموش ہو گیا۔ من صامتا، جو خاموش ہو گیا وہ بچے گا، اس لیے کہ جب وہ بولے گا تو وہ کوئی نہ کوئی غلط بات کرے گا، اور جب غلط بات کرے گا تو ایک کلمہ بھی اگر منہ سے ایسا نکل گیا کہ انسان کو بعض اوقات پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک کلمے کی وجہ سے کوئی شخص جنتی یا جہنمی ہو سکتا ہے۔ تو اتنی خطرناک بات ہے تو آدمی کیا بولے؟ اسی لیے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو پھر وہ اچھی بات کہے اور یا پھر خاموش ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھی بات کہے یا خاموش ہو جائے کا مطلب یہ ہے، اور اس سے محدثین نے اور علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے، یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ انسان کو بری بات کرنے کا اختیار دیا ہی نہیں گیا۔ یہ اگر بری بات کرے گا تو وہ سچی ہونے کے باوجود گناہ ہوگا۔ بات سچی ہو تو بھی گناہ ہے، بات جھوٹ ہو تو بھی گناہ ہے، بری بات کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتیازات تھے ناظرین کرام، ان میں سے ایک امتیاز یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑی گفتگو فرمایا کرتے تھے، بہت تھوڑے الفاظ بولا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضول باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، باتیں کرنے کے لیے باتیں کرنا، صرف بات میں سے بات نکالتے جانا، یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جو نہ صرف انسان کے اس دفتر کو کالا کر رہا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ انسان کو پریشانی ہو سکتی ہے اخروی طور پر، بلکہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی زندگی کو خراب کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گپ شپ بھی ایسی نہ کیا کرو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، یعنی گپ شپ بھی کرنی ہو تو اللہ کے ذکر والی گپ شپ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے والی گپ شپ کرو۔ تو ایسی کوئی شخص گپ شپ کرتا ہے جس میں نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نہ قرآن کی بات، نہ اسلام کی بات، نہ دین کی بات، کچھ بھی نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کوئی بھی ایسی کلام کی کثرت نہ کرو، یعنی گپ شپ نہ کرو، آپس میں محفلیں نہ سجاؤ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کثرت الکلام، بے شک جو کلام کی زیادتی ہے، یہ جو گپ شپ کرنا ہے بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر، قسوۃ للقلب، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی۔ وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان کے دل پر ہر برائی اثر کرتی ہے اور دل کو داغدار کرتی ہے، اور دل کا جو گداز ہے اور دل کی جو نرمی ہے اس کو ختم کرتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو دل پر اثر کرتی ہے وہ زبان کی حرکتیں ہیں اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ فرمایا ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، یہ دل کے لیے سختی کا
اور یعنی یہ دل کے لیے سختی کا باعث بنتی ہے اگر کوئی شخص اس طرح کی گپ شپ کرے اور دل سخت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، یہ ہوتا ہے کہ جو دل سخت ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے. ان ابعد الناس من اللہ، اللہ کی رحمت سے یا اللہ سے وہ شخص سب سے زیادہ دور ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو. تو اللہ کی رحمت سے دوری کی جو کیفیت ہے اسی کو لعنت کہتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے زبان کی حفاظت کرے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے، آپ کو پتہ چلے کہ بہت متقی آدمی ہے، بہت تقوی والا آدمی ہے، بہت نیک ہے، لیکن باتیں فضول کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہیں نیکی اس کا اسلام اچھا نہیں. فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، جو لوگ جن کا اسلام اچھا ہوتا ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتیں ترک کر دیتے ہیں. فضول باتیں اگر کوئی شخص ترک نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے جتنا مرضی وہ متقی بنا ہو، اس نے اپنے اوپر تقوی کا لبادہ اڑا ہے، وہ حقیقت میں متقی نہیں ہے جو اپنے زبان کی حفاظت نہیں کرتا. تو ناظرین کرام، ہم اپنی زبان سے کس کس چیز کو آلودہ کر رہے ہیں، بہت فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ اگر زبان کی حفاظت نہ ہوئی نجات نہیں ہو سکتی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجات. اب دیکھیں، پہلا وہ سوال میں نے ذکر کیا جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال تھا کہ مجھے ایک بات بتائیے جو مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیلات ذکر کرنے کے بعد، اسلام کی، ایمان کی، انفرادی اجتماعی ذمہ داریوں کی ساری تفصیلات ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کا بندوبست کیا ہے، زبان کی حفاظت ہے. اور یہاں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سادہ سوال سیدھا من نجات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے نجات کس میں ہے. اب دیکھیں اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نمازیں پڑھا کرو نجات ہے نماز میں نجات ہے. نہ آپ نے روزے کی بات کی، نہ آپ نے حج کی بات کی، نہ آپ نے زکوٰۃ کی بات کی، جو بنیادی فرائض ہیں ان کی بات نہیں فرمائی. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی نجات کے لیے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات ہے امسک علیک لسانک. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو روک لو، زبان کو لگام دے لو. امسک علیک لسانک کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو روک لو. اب زبان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ویسے ہی روکا جا سکتا ہے کہ انسان چپ وٹ جائے، خاموش ہو جائے، باتیں کرنی چھوڑ دے. بات کب کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ بات اس وقت کرے جب اللہ کا ذکر کرنا ہو، بات اس وقت کرے جب اللہ کا قرآن پڑھنا ہو، بات اس وقت کرے کہ جب کوئی راستہ پوچھنے والا راستہ پوچھے، کسی نے دین کی بات پوچھنی ہو، جب اس کو یقین ہو کہ میں اگر نہیں بولا تو کسی کا نقصان ہو جائے گا، یہ میرا نقصان ہو جائے گا، اس وقت بولے. وگرنہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فضول باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ فضول باتیں اگر کسی کے بارے میں ہوں گی تو یا وہ بہتان ہوں گی، بہتان نہیں ہوں گی تو تانا ہوں گی، تانا نہیں ہوں گی تو غیبت ہوں گی، غیبت نہیں ہوگی تو نمیمہ ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ سارے کے سارے گناہ ہیں. اسی لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح سے کی جائے، اس کو لگام دے لی جائے، بس روک لیں. اگر کوئی منہ سے اچھی بات نکلے، اچھی بات اللہ کے ذکر سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ میزان کو بھر دیتے ہیں. اچھا، یہ وہ اذکار ہیں جو انسان اگر زبان پہ رکھ لے تو یہ مستقل، یعنی بہتری کی بات فلیقل خیرا او لیصمت، یہ اس کی ہو سکتی ہے. زبان کو عادت ڈالنی چاہیے کہ ایسی باتیں کہے جس کا تعلق اخروی نجات کے ساتھ ہے. آدمی ہر وقت ذکر کرتا رہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا مرنے سے پہلے، اگر اس کا آخری کلام اس دنیا میں زبان سے نکلنے والی بات وہ لا الہ الا اللہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. تو یہ آخری کلام لا الہ الا اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص نے طے کر لیا ہو کہ میں نے ہر صورت میں لا الہ الا اللہ ہی کہنا ہے یا اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے.
اپنی زبان کو عادی بنائیں گے تو ہوگا نا. لوگوں نے مختلف تکیہ ہائے کلام بنائے ہوتے ہیں اور کوئی بھی ایکسٹریم سچویشن زندگی میں اس کو درپیش ہوتی ہے تو زبان سے وہی لفظ نکلتا ہے. کوئی کہتا ہے وہ مر گئے بھائی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اپنی زبان کو عادی بنائیں اللہ کا ذکر کرنے کی، بسم اللہ کا عادی بنائیں، لا الہ الا اللہ کا عادی بنائیں، استغفر اللہ کا عادی بنائیں، الحمدللہ کا عادی بنائیں، تاکہ ہمارے اوپر جب موت کی غشی طاری ہو اور جس وقت ہمیں ایک ایکسٹریم صورتحال کا سامنا ہو تو ہمارے کہے بغیر، ہمارے سوچے بغیر، ہمارا تردد کیے بغیر، تکلف کیے بغیر زبان کو اپنی عادت کے مطابق اس زبان سے جو کلمہ ادا ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو. اگر یہ آخری کلمہ یہ ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے امسک علیک لسانک. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجات بتا رہے ہیں کہ کس میں نجات ہوگی؟ امسک علیک لسانک. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے زبان کو قابو میں کر لو. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنے والی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فارغ وقت ہے نا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارا گھر جو ہے وہی کافی ہو جائے، کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو. یہ جو بیٹھکوں میں بیٹھنا، ڈیروں میں بیٹھنا اور گلیوں بازاروں میں بیٹھنا اور صرف گپ شپ کی محفلیں سجانے کے لیے بیٹھنا، یہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے منافی قرار دیا ہے کہ گھر میں بیٹھے رہا کرو، زیادہ وقت گھر میں گزارا کرو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو زبان کی حفاظت ہوگی. امسک علیک لسانک، ظاہر ہے جب آپ کسی ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں تو آپ گپ شپ کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو وہاں تو آپ زبان اگر نہیں کھولیں گے تو پھر وہاں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہاں آپ بیٹھیں گے، دنیا جہان کی سیاست ڈسکس کریں گے، دنیا جہان کی باتیں کریں گے اور بالکل فضول باتیں کرتے رہیں گے. ہاں کوئی فائدے کی بات ہو، کسی کو نصیحت کرنی ہو، نیکی کی بات بتانی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتانی ہو، زندگی کا طرز عمل سکھانا ہو، کسی کی تربیت کرنی ہو یا کسی کو راستہ بتانا ہو، سوال کا جواب دینا ہو، پھر بولنا چاہیے، وگرنہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو امسک علیک لسانک پہلی بات. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ گھر میں بیٹھے رہا کرو. وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کرو. یہ تین باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ناظرین کرام، اب تک کی گفتگو سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زبان کو فضول استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا، چاہے بات سچی ہو، بغیر ضرورت کے کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی اصلاح کا ارادہ بھی ہو اور اصلاح کی نیت سے اگر انسان کسی کی کوئی خرابی بیان کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے. مثلا آپ سے اگر کوئی رائے پوچھتا ہے، کسی نے کوئی رشتہ کرنا ہے یا کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے، آپ سے رائے پوچھتا ہے تو آپ سچی بات کریں گے اور اس کو بتائیں گے، یہ غیبت نہیں ہوگی. بعینی ہی کوئی بھی ایسا معاشرتی مصلحت کا معاملہ ہو جس میں آپ کسی حکومت وقت کو یا کسی حکومتی آفیشل کو یا کسی ذمہ دار کو آپ کسی کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، تاکہ معاشرے کے دیگر افراد جو ہیں وہ اس کی خرابیوں سے بچ جائیں، تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آتا. کوئی نتیجہ یہ نکلا کہ غیبت صرف وہ ہے جو کسی بھی مصلحت کے بغیر آپ خواہ بات کرتے ہیں یا کسی کی اس طرح کی شکایت لگاتے ہیں تاکہ فساد پھیلے. اگر اصلاح کی نیت ہو یا کوئی معاشرتی مصلحت درپیش ہو تو یا کوئی دینی مصلحت درپیش ہو تو پھر وہ غیبت نہیں ہوتی. ہمارے پروگرام کا بالکل آخری حصہ ہے اور اس میں حسب معمول جیسا کہ ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس حصے میں سوالات کا جواب دیتے ہیں، اور آج کے سوالات آج کے موضوع کے حوالے سے جو ہمیں موصول ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. یہ کوئی سونیا صاحبہ ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کا اسلام میں کس حد تک زور دیا گیا ہے. یہ تو سوال پورے درس کا متقاضی ہے اور یہ وہی جو گفتگو میں نے کی شروع سے لے کر اب تک وہ اسی سوال کا جواب ہے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ چاہے اپنے جسم کی ایڈمنسٹریشن ہو، اپنے جسم کا انتظام ہو، اور چاہے پورے دین کا انتظام ہو، یہ منحصر ہے زبان کی حفاظت پر. ناظرین کرام، ایک بات کہی تھی ارسطو نے کہ اور افلاطون نے بھی عدل کی بات کی تھی کہ ایک انفرادی عدل ہوتا ہے اور وہ عدل اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا
جب تک کہ انسان کی جو جسم کے 3 حصے جو ہیں وہ تینیں ایک دوسرے کے مطابقت کے ساتھ کام نہ کرنے. اس نے سر کو یعنی بالائی حصے کو الگ رکھا، درمیانی حصے کو الگ رکھا اور زیریں حصے کو الگ رکھا، اس کی الگ الگ فضیلتیں بتائیں. لیکن اس میں جو کرنے کی بات ہے، جو اصل پتہ کی بات ہے، وہ یہ کہ نیچے والے دونوں حصے جو ہیں، جبلی حصہ جس کا تعلق، زیریں حصہ جس کا تعلق جبلت کے ساتھ ہے، اور درمیانی حصہ جس کا تعلق انسان کے جذبے کے ساتھ ہے اور جذبات اور احساسات کے اظہار کے ساتھ ہے، یہ سارے کا سارا جب تک بالائی حصے کے ماتحت نہیں ہوگا اس وقت تک عدل قائم نہیں ہوگا. تو لگتا یوں ہے کہ اس نے تو یہ 3 حصے کر کے اپنا ایک تک بندی کی کوشش کی، لیکن اسلام نے وہ اجتماعی اور انفرادی عدل قائم کرنے کے لیے جو ہمیں ملاک دیا ہے، جو بندوبست دیا ہے، وہ زبان کی حفاظت ہے. اس قدر زور دیا گیا ہے اسلام کے اندر زبان کی حفاظت پر. اسلام کی اچھائی کی دلیل زبان کی حفاظت کو کہا گیا ہے، اس پر وضاحت کر دے. یہ عمر صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسلام کی اچھائی کی دلیل زبان کی حفاظت کو کہا گیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتیں ساری کی ساری ترک کر دے. وہ جو فضول باتیں کرتا ہے وہ اچھے اسلام والا نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا. اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو چرب زبانی ہم سمجھتے ہیں، اور آج کے دور میں چرب زبانی تو انسانی شخصیت کا ایک بڑا امتیاز سمجھا جاتا ہے، بڑا باتونی ہے، بڑی بات کرتا ہے اور محفل لوٹ لیتا ہے. تو دیکھیں، محفلیں تو لوٹی جا سکتی ہیں، جنت نہیں کمائی جا سکتی. جنت اگر کمانی ہے تو پھر ہمیشہ اچھی بات کرنی پڑے گی اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. اگر فضول باتوں سے ہم پرہیز نہیں کرتے، اور بعض اوقات فضول بات ہوتی ہے صرف ہنسانے کے لیے لوگ کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین آدمی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو یہ لطیفے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سارا کا سارا جھوٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور آدمی کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے اور خواہ مخواہ آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی بات کرتا ہے. البتہ مزاح پیدا کرنا اور شگفتگی پیدا کرنا اپنی سچی گفتگو کے اندر اور امر واقعہ کے اندر شگفتگی پیدا کرنا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے ایک بہت نمایاں پہلو ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان امور واقعہ کے اندر جس کے جو حقیقت ہوتی تھی اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی مزاح کی بات فرما دیتے تھے. جیسے کوئی بوڑھی خاتون آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی خواتین نے تو جنت میں جانا ہی نہیں، اور اس خاتون نے رونا شروع کر دیا. اور مطلب اس کا یہ تھا کہ جو جنت میں جب خواتین جائیں گی تو ساری کی ساری جوان ہوں گی. تو وہ خاتون مطلب نہیں سمجھی، اس نے رونا شروع کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر واقعہ کے اندر سچی بات کے اندر مزاح پیدا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی جو آتا ہے کہ کھجوریں کھا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی گٹھلیاں ایک جگہ پہ رکھی ہوئی تھیں. تو کہا گیا کہ یہ کھجوریں جو ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے کھائی ہیں. تو یہ کھجور اس نے کھائی ہے، کھجور کس نے کھائی ہے؟ سارے کھا رہے ہیں. لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح کی بات پیدا فرما لی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حصے مزاح امر واقعہ کے بارے میں اس کا اظہار کرنا یہ بالکل فضول نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا حصہ ہے. مسئلہ اصل میں صرف یہ ہے کہ وہ باتیں جو فضول ہیں، چاہے وہ ہنسانے کے لیے کی جائیں، چاہے رولانے کے لیے کی جائیں، چاہے محفل سجانے کے لیے کی جائیں، وہ غلط ہیں. یہی اسلام کی اچھائی ہے. کیا واقعی یہ زنیرہ صاحبہ کا ایک سوال ہے کہ کیا واقعی زبان کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے؟ دیکھیں، میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ قوت گویائی، اظہار کی قوت، وہ سوائے انسان کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. جنوں کے پاس بھی ہے، لیکن جن چونکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر اس طرح سے ہمارے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے، اس لیے اشرف المخلوقات انسان اگر ہم دیکھیں تو ساری مخلوقات میں سب کچھ ہے. مثلا حیوانات کے اندر حیوانات سوچتے بھی ہیں، حیوانات بولتے بھی ہیں، لیکن ان کی جو قوت اظہار ان کے پاس نہیں ہے. تو شعور، سوچنے کے ساتھ اس سوچ کو ریٹین کرنا اور شعور ہونا، عقل و شعور، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. تو عقل و شعور کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار ہے وہ بھی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو عزت اور فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. اسی طرح لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
اللہ نے انسان کو جس بھی حیت پر بنایا ہے یہ بہترین تقویم ہے، بہترین بناوٹ. لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہی انسان جو ہے یہ بدترین ہو جاتا ہے. تو بدترین کیسے ہو جاتا ہے؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور اپنی حرکتوں میں سے سارے اعضاء جو ہیں وہ انسان کی حرکتوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو انسان کا اظہار ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے. وہ جیسے ایک لطیفے کی بات ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی استاد اپنے بچوں کو، اپنے طالب علموں کو، شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، تو ایک طرف سے ایک آدمی آیا اور اس نے پگڑی باندھی ہوئی اور بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا، اور وہ آیا تو استاد صاحب جو تھے وہ احتیاط سے اپنے ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے ٹھیک کر کے بیٹھ گئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا عالم دین ہو، اور انہوں نے اپنے پڑھائی میں بھی احتیاط شروع کر دی. وہ آ کے پاس بیٹھ گئے تو ان سے پوچھا کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اور وہ کہتا ہے میرا نام محمد یوسف ہے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ تو بالکل جاہل آدمی ہے جس کو اپنا نام بھی پورا صحیح طرح سے بیان کرنا نہیں آتا. تو اس کے بعد ان کا رویہ بدل گیا. گویا زبان جو ہے وہ انسان کی صرف اسلام کی خوبی نہیں بتاتی بلکہ انسان کی خوبی بھی بتاتی ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، یہ نہ صرف ہمارے اسلام کی خوبی ہے بلکہ یہ انسان کی خوبی ہے، یہ انسانیت کی خوبی ہے. اور ایک اچھا مسلمان بھی زبان کی حفاظت کے بغیر نہیں بن سکتا، اور ایک اچھا انسان بھی زبان کی حفاظت کے بغیر نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام روشنی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ اگر اس پروگرام میں سوالات کے ذریعے سے شامل ہونا چاہیں تو ہماری اسکرین پر ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ کا نمبر ڈسپلے کیا جا رہا ہے، آپ اس کے ذریعے سے اپنے سوالات روانہ کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.